سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین. دوسرا پارہ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے. کہہ دیں اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا. پہلے قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. کس کے حکم سے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے. پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا دوبارہ حکم ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے کس کی طرف پڑھتے تھے؟ بیت اللہ کی طرف. پھر جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پھر سے کس کی طرف رخ کر دیا گیا؟ بیت المقدس کی طرف. اور 16-17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیا حکم دیا کہ اب پھر کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو؟ بیت اللہ کی طرف، جس کی طرف اب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں. اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراض شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر انہوں نے ادھر منہ کر کر کیوں نماز پڑھی. تو اب اللہ رب العزت
یہاں پہ ایسے لوگوں کو یعنی یہودیوں کو، منافقین کو، مشرکین کو جو اللہ کے حکموں پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کو کیا فرما رہے ہیں؟ بے وقوف، کہ بے وقوف ان قریب کہیں گے کہ اگر یہ قبلہ درست تھا تو پھر پھیرا کیوں گیا؟ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر اعتراض کرنے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بے وقوف کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب لوگ اللہ رب العزت کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر ہم انسان کیا ہیں؟ ہم اکثر اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے اسی لیے گھبرا جاتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ اعتراضات کریں گے، کہ ایک دم سے ہم اپنا حلیہ بدل لیں، دین پر عمل کرنا شروع کر لیں، اور پھر لوگ اعتراضات کریں گے، یا لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، یا لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں، تو لوگ تو اللہ کے فیصلوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگوں کی باتوں کے پیچھے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، یا ان کی باتوں کے ڈر سے، یا ان کے اعتراضات کرنے کے ڈر سے؟ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا کہتا ہے؟ سمینا، میں نے سنا، واتانا، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی اطاعت ہی کریں گے۔ تو صحابہ نے بھی ایسے کیا کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے فوراً اپنا رخ بدل لیا، حالانکہ یہ تھا مشکل۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، مکہ میں رہ رہے ہیں، حرم پاس ہے، اور پھر ہجرت کرنی پڑ گئی، اپنا وطن چھوڑنا پڑ گیا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا، خانہ کعبہ سے دور ہونا پڑ گیا۔ اس کے پاس تو ویسے ہی کوئی جائے، ہم جیسے جاتے ہیں اور واپس آنے کا دل نہیں کرتا، اور جس کا وہ مسکن ہو اور وہ چھوڑ کے آئے، اور پھر آتے ہی یہ بھی حکم دے دیا گیا ہو کہ اب اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھنی، اب منہ کرنا ہے کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف۔ تھا تو مشکل نا، لیکن اللہ کا حکم تھا تو عمل کرنا تھا۔ تو حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، تو مومن جو ہوتا ہے وہ تبدیلی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں جیسے جیسے تبدیلی لاتے ہیں، وہ بدلتے حالات کو قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا مومن کہ اب جو حالات بدل گئے ان کو لے کر بیٹھ کے ان کا غم مناتا رہے کہ نہیں میں تو اسی ماحول کا عادی تھا، اب میرے سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے حالات بدل دیے، وقت بدل دیے، ماحول بدل دیا، تو انسان بھی اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے، مومن جو ہوتا ہے وہ اس کو کیا کر لیتا ہے؟ پھر تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے لیے، یہ تبدیلی میرے رب کی طرف سے ہے، تو سمینا واتانا۔ پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جدا کر کے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ کس کو بہترین امت بنایا ہے؟ یعنی ہمیں، امت مسلمہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ جیسے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا، جو منصب بنی اسرائیل کو ملا تھا امامت کا، اب کس کو دیا گیا؟ وہ فضیلت، وہ مرتبہ، وہ رتبہ ان سے لے کر اس امت کو ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم بہترین امت ہو تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، یعنی اس امت کا کیا کام ہے کہ یہ امت قیامت کے روز باقی امتوں پر گواہی دے گی، اور یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ کیا ہوگا؟ ہر پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ آئے گا اور اس قوم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے پیغمبر نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ قوم جھٹلا دے گی، جیسے دنیا میں جھوٹ بولتی تھی وہاں بھی جھٹلا دے گی۔ تو پھر اس پر کون لوگ گواہی دیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم لوگ، ہمیں بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا اس پیغمبر نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو پھر ہم جواب دیں گے، اور ہم جواب کب دیں گے ہمیں پتہ ہوگا، تو پھر ہم نے قرآن پڑھا ہوگا، اس قرآن کی بیس پر، اس قرآن کے علم کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا سکھایا کہ تمام پیغمبر آئے، انہوں نے اس طرح سے اپنا پیغام پہنچایا، اس کی بدولت ہم، اور جو جانتا ہی نہیں ہوگا، جس نے قرآن کھولا ہی نہیں ہوگا، پڑھا ہی نہیں ہوگا، تو اس کو وہ کس بیس پہ گواہی دے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آنر دیا کہ اس دن باقی امتوں پر یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں اس پیغمبر نے اپنی قوم کو آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پہنچا دیا تھا۔ تو یہاں پہ اسی شہادت، اسی گواہی کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اب تبدیلی جو اللہ تعالیٰ نے کی قبلے کی، جو جس کا پہلے آپ کو ذکر کیا ہے، آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے تبدیلی کی۔ پہلے قبلہ بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہوا، پھر سے بیت اللہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مقصد بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے کیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہے اور کون اس بات کو بہانہ بنا کر اپنی ایڑیوں کے بل پھر جانے والا ہے۔ کہ کہہ سکتے تھے نا کمزوری مان کے لوگ کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نا یہ امتحان تھا۔ تو بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی ایسے امتحان آتے ہیں کہ کوئی چیز ہم سے دور کی جاتی ہے، کس لیے؟ امتحان کے لیے، اور وہ کچھ عرصے کے لیے دور کی جاتی ہے اور پھر بعد میں ہمیں وہ واپس بھی لوٹا دی جاتی ہے۔ لیکن اس عرصے میں اللہ تعالیٰ دیکھتے کیا ہیں؟ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ میرا بندہ کرتا کیا ہے، کتنا صبر کرتا ہے، میرے راستے سے بھٹک تو نہیں جاتا، میں نے اس کی پسندیدہ چیز اس سے دور کر دی، کیا ابھی بھی میرے راستے پر قائم رہتا ہے؟ کیا ابھی بھی اس سے میری محبت ویسی ہے، یا مجھ سے خفا ہو گیا، یا مجھ سے ناراض ہو گیا، یا مجھ سے شکوے کرنے لگا؟ تو وہ امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سچ میں رسول کا سچا پیروکار ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل منہ پھیر جانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ کس کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب قبلہ بیت اللہ سے بیت المقدس ہو گیا تو اب اللہ کا حکم تھا، اطاعت بھی کرنی تھی، لیکن دل کس طرف جھکا ہوا تھا؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے پیغام آئے، کب واپس اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ بیت اللہ کر دیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز یا ایسی پریشانی آ جاتی ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ مانگیں کیا، اور آپ اسی کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسا مانگ لیں کہ کہیں ہم گناہ گار ہی نہ ہو جائیں۔ سچویشن اس طرح کی بن جاتی ہے، لیکن دل آپ کا اٹکا ہوتا ہے کچھ کسی چیز میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اور بات پتہ چلتی ہے، آپ اپنے رب کو اپنے دل کا حال سنائیں یا نہ سنائیں، وہ آپ کی آنکھیں بھی پڑھ لیتا ہے، وہ آپ کا دل بھی پڑھ لیتا ہے، وہ آپ کس سوچ سے نگاہیں اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، اللہ اس سوچ کو بھی جان لیتا ہے۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا رب سنتا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی آنکھیں پڑھ لی کہ میرا پیغمبر کیوں بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے قبلہ بیت اللہ کر دیا، اور کیا فرمایا؟ اب جہاں کہیں بھی تم ہوگے، سفر میں ہوگے، گھر میں ہوگے، کہیں باہر ہوگے، لیکن نماز کے لیے تمہیں اپنا رخ کس طرف کرنا ہوگا؟
قبلے کی طرف کرنا ہوگا. اب دیکھیں مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں، لیکن ہمارا مرکز ایک ہے، ہم سب اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم سب کا قبلہ ایک ہے. ہم پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 148 میں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے. پہلے قبلے کا ذکر کیا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سینٹر آف لائف ہے. ہر ایک نے اپنی زندگی کا کوئی ایک گول بنایا، کوئی ایک مقصد بنایا، کوئی ایک سینٹر آف لائف بنایا جس کے گرد وہ گھومتا رہتا ہے. سوچیں میرا اور آپ کا، ہم سب سوچیں ہماری زندگی کا سینٹر آف لائف کیا ہے. سینٹر آف لائف مینس کہ ہماری سوچ، ہم کہیں بھی ہوں ہماری سوچ اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، ہمارا دل دماغ اسی کی طرف لگا ہوتا ہے. تو کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کا سینٹر آف لائف اللہ کی کتاب ہوتی ہے، وہ گھر کا کام بھی کر رہے ہیں، وہ مارکیٹ میں ہیں. ہاں ہاں، تو ان کا ہوتا ہے جیسے ہی فری ٹائم ملا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے. ہاں، اور کچھ لوگوں کا سینٹر آف لائف ہوتی اللہ کی ذات ہے، وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کب موقع ملے اللہ سے باتیں کر لوں، اللہ کی عبادت کر لوں. کچھ لوگوں کا سینٹر آف لائف ان کا گھر ہی ہوتا ہے، بس گھر اور بچے، جو ہر وقت سوچ صرف ان کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے اور کوئی دوسری سوچ آتی ہی نہیں. اور اسی طرح کچھ لوگوں کا سینٹر آف لائف یہ ہوتا ہے ان کی سوچ اس کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے، کون سا سیریل نیا، کون سا ڈرامہ نیا چل رہا ہے اس کو دیکھنا ہے، اور کون سا جو ہے وہ ویلوگ نیا آیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن اگر تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اللہ والے ہو، تو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں دوڑ لگا دو. نیکیوں میں لگاتے ہیں دوڑ. تو ہمیں بھی اپنا سینٹر آف لائف کیا بنانا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، اللہ کہہ رہے ہیں نیکیوں میں دوڑ لگا دو. اینما تکونوا یأتکم اللہ یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، لوٹ کر تمہیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. تو اگر نیکیوں میں دوڑ لگائی ہوگی تو تمہارے پاس کچھ لے کے جانے کے لیے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ ہاتھ میں تو ہونا چاہیے نا. تو تم اللہ تعالیٰ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، کسی بھی کونے میں چھپ جاؤ موت تو تمہیں وہاں بھی آ جائے گی، پلٹ کر تو تمہیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. تو پھر دنیا میں ہی اس کے ہو جاؤ. تو جو نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والا ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، وہ موقع ڈھونڈتا ہے نیکی کمانے کے. آپ سے سب نے فرمایا ایک شخص سڑک پر جا رہا تھا، اس نے سڑک پر ایک خاردار ٹہنی دیکھی اور اسے وہاں سے اٹھا لیا، تو اللہ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اسے بخش دیا. یہ بھی نیکی ہے. ہم واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ایسی چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے نقصان دے سکتی تھی، تو کسی اور کو بھی نقصان دے سکتی تھی، اس سے کسی اور کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو آپ نے اس کو اٹھا دیا، اس راستے کو صاف کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ نیکی. اتنی سی نیکی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. پھر اس کے بعد نیکیوں میں بڑھتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں باقی سب وہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کرتے ہیں، کوئی ساتھ چاہیے ہوتا ہے ہمیں. ہاں، ہم کہتے ہیں باقی جس ڈگر پہ چل رہے ہیں ہم نے بھی اسی ڈگر پر چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں آگے آیت نمبر 150 میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے ڈرو؟ واخشونی، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن
اصل میں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نماز اس لیے مس ہو گئی کہ اب کوئی آیا ہوا تھا نا، مہمان آئے ہوئے تھے، اب ان کو اچھا نہ لگتا ہم اٹھ کے جاتے. تو اللہ اکبر، اللہ کو کبھی یہ سوچا اللہ کو بھی تو اچھا نہیں لگا ہوگا. اس کا مطلب اس وقت لوگوں کو بڑا سمجھا نا، لوگوں کا ڈر دل میں آیا. حالانکہ وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی اٹھ کے آ سکتے ہیں، اور مسلمان نہیں بھی ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وقت ہمارا نماز کا وقت ہے. تو اکثر ہم نیکیوں میں سستی کس وجہ سے کر جاتے ہیں؟ لوگوں کے خوف کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو. کس سے ڈرو؟ اپنے رب سے ڈرو. اگر تم نے اللہ کا ڈر دل میں ڈال لیا اور لوگوں کا دل سے نکال دیا تو میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں گا اور پھر تم ہدایت پا جاؤ گے. تو جب تک ہم لوگوں کا ڈر اپنے دل سے نکال نہیں سکتے تب تک ہم ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. پھر اسی طرح جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کی طرف راغب ہوگا، اور جو اللہ کی طرف راغب ہوگا اس پر اللہ کی نعمت تمام ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا وہ آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے، جو اللہ کے ڈر سے ڈرے، یا اللہ کے ڈر سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. جیسے دودھ تھن سے نکال لیں بکری کے یا گائے کے تھن سے نکال لیں، واپس تھن میں نہیں ڈال سکتے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. کون؟ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلا. تو لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے تو ہم کتنا کانپ جاتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ کے ڈر. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے ڈر سے بھی کبھی میری آنکھوں سے آنسو نکلیں؟ جو میدان عرفات میں جب ہم جاتے ہیں آج پہ تو خود بخود انسانی. پھر آگے آیت نمبر 152 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو. کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. جب انسان دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، دل ہی دل میں آپ کا اللہ سے کنیکشن بنا، آپ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ بھی آپ کو دل میں یاد رکھتا ہے، یاد کر رہا ہوتا ہے. کتنی بڑے آنر کی بات ہے کہ کسی انسان کو اللہ اپنے دل میں یاد کرے. اور اسی طرح آپ اگر لوگوں کی مجلس، جیسے ہم یہاں سب بیٹھے ہیں اور یہاں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین مجلس میں بیٹھ کے آپ کو یاد کرتا ہے. کتنے بڑے آنر کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر کیا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری شکر گزاری کرو، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. جب ہم کسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں تو ہم دراصل اس نعمت کو مزید بڑھاتے ہیں، کیونکہ جس نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. ناشکری سے اللہ تعالیٰ موجود نعمتیں بھی چھین لیتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ سے ہم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. کل بھی آپ نے پڑھا تھا نا بسم اللہ کی فضیلت میں، جب آپ کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کام میں شامل حال ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. کبھی محسوس کیے ہم تو زبانی ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، دل سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ ساتھ محسوس نہیں ہوتا. جب آپ دل سے واقعی ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ کا ساتھ محسوس ہوتا ہے. پھر آپ چاہے تنہا کہیں بھی کھڑے ہوں آپ کو خوف نہیں آتا.
اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ نزدیک آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم اتنا سا قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں تو اللہ دگنا ہماری طرف پلٹتے ہیں، دگنا ہماری طرف آتے ہیں۔ ہم چل کے جاتے ہیں اپنے رب کی طرف، وہ دوڑ کر آتا ہے ہماری طرف، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا رب سنتا نہیں؟ تو اپنے نفس کو ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر کی عادت ڈالے، تاکہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو اللہ کی یاد کرتے کرتے ہی جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ذکر مشکل لگتا ہے۔ کیوں مشکل لگتا ہے؟ کہ وہ عادی نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ذکر کرتے جاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا وہ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ذکر کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی زبان، نیند میں بھی آنکھ کھلتی ہے تو ذکر نکل رہا ہوتا ہے، تکلیف میں بھی زبان سے ذکر نکل رہا ہوتا ہے، ان کو ذکر کرنا مشکل نہیں لگتا۔ تو کبھی زبانی ذکر، کبھی دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرنا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر وہی آیت آ گئی، کل پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اسپیشلی ایمان والوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اگر تم ایمان والے ہو، اپنے رب کے ماننے والے ہو، تو جب کبھی کوئی تکلیف آئے، آزمائش آئے، دکھ آئے، تو کیا کرو؟ نماز اور صبر کے ساتھ اپنے رب سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ان کا رب ہے۔ تو جس کے ساتھ اس کا رب ہو، وہ اس کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا نا۔ تو اگر اپنے رب کا ساتھ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات اللہ رب العزت خود ہی دیکھ لے، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر معاملے میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے رب پر سچے دل سے توکل کرتے ہوئے اسی سے مانگنے کی ضرورت ہے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت ہم سب اپنے پلے باندھ لیں۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی آزمائش ہے یا کوئی بڑی سے بڑی آزمائش ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا دکھ ہے یا کوئی بڑے سے بڑا دکھ ہے، جا نماز بچھائیں، 2 نفل پڑھیں اور اللہ کو بتائیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے دینے والا، تو ہی اس میری مشکل کو دور کر سکتا ہے، تو ہی اس میں سے مجھے راستہ دکھا سکتا ہے، تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے اس مشکل سے نکالے۔ اور پھر صبر سے انتظار۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے۔ جو یہ کوشش کرتا ہے، اللہ مجھے کسی کا در کا دروازہ نہیں کھٹکانا، مجھے صرف تجھ سے ہی مانگنا ہے، تجھ سے ہی سوال کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتے۔ اللہ اس کے سارے کام خود ہی کر دیتے ہیں، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو صبر اور جو لوگوں کو ہی ہر وقت دیکھتا رہتا ہے نا، اچھا یہ مسئلہ ہے، اس سے کہوں، تو وہ ہمیشہ لوگوں کا ہی محتاج رہتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج رکھتا ہے، وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو پھر اللہ لوگوں کا محتاج ہونے بھی نہیں دیتے۔ اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو صبر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے صبر دے دیتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ صبر سے بڑا کوئی عطیہ نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اور یہ فضیلت صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی کی بات نصیب ہوتی ہے تو شکر بجا لاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، شکر کما کے بھی اجر کماتا ہے۔ اور اگر اسے رنج و غم کی کوئی بات پہنچے تو یہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی دونوں حالتوں میں، خوشی میں بھی اجر کما لیتا ہے اور غم میں بھی اجر کما لیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرماتے ہیں
کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے. کوئی چیز آپ کو بڑی محبوب تھی، چاہے پھر وہ انسان ہے یا کوئی چیز ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا چوری ہوگی، آپ کو بڑی محبوب تھی، یا ٹوٹ گئی یا گم گئی، کچھ بھی ہو گیا، لیکن وہ محبوب بہت تھی. یا کوئی انسان بہت محبوب تھا، اب کیا دور ہو گیا یا دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ میری رضا کے لیے صبر کا مظاہرہ کرے تو میں اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے. چھوٹا بدلہ ہے، کوئی بھی میں صبر تو بھی دیکھو نا، اپنا پیارا عزیز کوئی چلا جائے تو صبر بہت کم لوگوں کو آتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں. اور جو ارادہ کرتا ہے صبر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر عطا کر دیتے ہیں. مانگنا چاہیے صبر ہمیشہ، صحیح بات ہے. اسی طرح ایک واقعہ کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سفر میں تھے. ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا. اسے بتایا گیا یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے. اب وہ یہ بادشاہ ایسا ظالم تھا کہ یہ کیا کرتا تھا، کوئی بھی خوبصورت عورت کو جانے نہیں دیتا تھا. اس کو پتہ چلتا تھا تو وہ اس کو کیا کرتا تھا، اپنے پاس بلا لیتا تھا. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے گزرے حضرت سارہ کے ساتھ اور بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو طلب کر لیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، بے بس تھے. حضرت سارہ بھی کیا تھی، بے بس تھی. لیکن اس بے بسی میں ایک راستہ کھلا تھا. وہ کون سا راستہ تھا؟ اللہ سے مانگنے کا راستہ. ادھر وہ حضرت سارہ کو لے گئے، کس کے پاس؟ اس بادشاہ کے پاس. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانماز بچھایا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے. کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کس سے کہیں. تو اب جب وہ بادشاہ اس کے قریب آتا، یعنی حضرت سارہ کے قریب آتا، تو وہ ساکن ہو جاتا، اس کو سختہ ہو جاتا، سٹل ہو جاتا بالکل. اور پھر وہ کہتا حضرت سارہ سے کہ میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے معاف کر دو. جیسے ہی حضرت سارہ معاف کرتی اور اللہ سے دعا کرتی وہ درست ہو جاتا. پھر وہ ارادہ کرتا، وہ پاس آتا، لیکن پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا. پھر وہ اس کو کہتا کہ دعا کرو، میں تمہیں اب ہاتھ نہیں لگاتا اور مجھے معاف کر دو. پھر جب تیسری بار ایسا ہوا اور پھر اس نے ایسا ہی کیا تو پھر وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ تم میرے پاس کوئی انسان نہیں، کوئی جن اٹھا لائے ہو. اور پھر ان کو واپس بھیجا اور ساتھ میں حضرت حاجرہ بھی تحفے میں دی. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ کسی کو تحفے میں بچے بھی دے دیا کرتے، تو اپنی لڑکی حضرت حاجرہ ان کو تحفے میں دے دی. کس کو؟ حضرت سارہ کو. اور جب حضرت سارہ واپس لوٹی اور ابراہیم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے تو اشارے سے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا بنا؟ تو حضرت سارہ جواب دیتی ہیں اس رب نے بچا لیا. اب کس نے بچایا؟ حضرت ابراہیم کہاں کھڑے تھے؟ کہاں کھڑے تھے؟ نماز کی جگہ کھڑے تھے نا، اللہ سے مانگ رہے تھے. تو اللہ رب العزت سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. تو ہمیشہ کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کس کو پکاریں؟ اپنے رب کو پکاریں. ہمارا رب وہ سب کر سکتا ہے جو کوئی دوسرا انسان ہرگز کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح آگے آیت نمبر 155 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آزمائش تو ہوگی. اگر ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو آزمائش تو ہوگی. اور آزمائش کس سے ہوگی؟ کسی کو بھوک سے آزمایا جائے گا، کسی کو خوف سے، کسی کو مال کی کمی سے، کسی کو اس کی جان سے آزمایا جائے گا، کسی کو ثمرات کی کمی سے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشخبری کس کے لیے؟ خوشخبری صرف اور صرف صبر کرنے والوں کے لیے.
ایسا ہی ہے نا، ہر انسان کی آزمائش مختلف ہے. کسی کے پاس مال و دولت ہے تو اس کو اپنی جان کی پڑی ہے. اس کی جان کے ساتھ کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ اس مال و دولت کو انجوائے نہیں کر سکتا. اور کسی کے پاس صحت ہے تو مال کی کمی ہے، اس کو مال کی طرف سے آزمائش ہے، بھوک کی آزمائش ہے. اور کسی کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں تو اس کو طرح طرح کے خوف لاحق ہیں. کسی کے پاس دونوں چیزیں اولاد ہی نہیں ہے، اولاد ہی نہیں معاف کرنے کے لیے بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں آزماؤں گا تو ضرور، کبھی کسی کو بھوک سے، کسی کو مال سے، کسی کو اس کی جان سے. لیکن خوشخبری کس کے لیے، راضی کس سے ہوں گا؟ جو صبر کرے گا. اب پتہ کیا چلتا ہے اس آیت سے کہ آزمائش تو ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آزمائش نہ ہو. آزمائیت کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے اور طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن آزمائش تو ہوگی. اور اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ٹیسٹ کرنا ہے اس میں سے. اللہ تعالیٰ تو دونوں جہاں کے مالک ہیں. اگر وہ ہمیں عطا کر بھی دے تو اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمارا صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں جب اس بندے کو اس چیز سے آزماتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے، یعنی اصحاب صفا. پتہ ہے اصحاب صفا کا؟ جنہوں نے اپنی زندگیاں علم سیکھنے کے لیے وقف کی ہوئی تھی، جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور علم سیکھتے رہتے تھے، کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کرتے تھے، مسجد میں ہی رہا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل تھا، جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر کھل نہ جائے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، اے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند، یعنی دو مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. یعنی پکاتے کیا، پکانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. جب کچھ ہوتا ہی نہیں تھا تو آگ جلتی ہی نہیں تھی. عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر. اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے، جس سے آپ ہم کو بھی پلاتے. آج دیکھیں ہمارے گھروں میں گروسری لدی ہوتی ہے، فریجیں بھری ہوتی ہیں، اتنا ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی ہماری زبانوں پر ناشکری ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھایا ہو. کس کی آل کی بات کی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، کہ 3 دن کبھی ایسے نہیں گزرے کہ 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا کھایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 152 میں، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اب کیا وہ لوگ جب کوئی انہیں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے.
تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت آئے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہنچے، تو کیا پڑھنا؟ مومن کیا پڑھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی آخرت کی یاد انسان کے لیے صبر کرنا آسان بنا دیتی ہے. یہ کوئی بات نہیں، یہ چیز آج مجھ سے چھن گئی، یا یہ چیز مجھ سے چلی گئی، یا یہ انسان مجھ سے لے لیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، تو مجھے بھی تو لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا. تو یہ سوچ انسان کو صبر پر آمادہ کرتی ہے. آخرت کی یاد انسان کے لیے صبر کرنا آسان بنا دیتی ہے. پھر کوئی چیز چوری ہو گئی، پھر ہم کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس چلے گی، اللہ نے اجر لکھ لیا، میں نے صبر کیا تو میں نے اللہ کے پاس، میری یہ چیز چھن گئی، میں نے اس پر صبر کیا تو اللہ نے میرا اجر لکھ لیا، میں آخرت میں جا کے اپنے رب سے یہ واپس لے لوں گا. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے، یعنی اس سے بہترین چیز اس کو عطا کرتا ہے. اسی طرح یوں بھی آتا ہے کہ جب کوئی دکھ تکلیف پہلے بیت چکا ہو اور آپ بیٹھے اور آپ کو وہ دکھ اپنا یاد آیا، وہ تکلیف یاد آئی، پھر سے آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. ایسا ہوتا ہے نا، گزرے ہوئے دکھ بھولتے نہیں. جب آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کی آنکھیں بہہ پڑ، اور اس نے پھر وہی پڑھا، وہ غم یاد آیا، وہ دکھ یاد آیا، وہ گزر چکا تھا پہلے اس پہ، اب وہ غم دکھ نہیں ہے لیکن یاد آیا، دل پھر ہلکا ہو گیا، اس وقت پھر اس نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس وقت بھی اس کو اتنا ہی اجر مل جاتا ہے دوبارہ سے جتنا پہلی چوٹ پر، پہلی مرتبہ جب وہ دکھ تکلیف پہنچا تھا اس نے صبر کیا تھا اور یہ جملہ پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح تکلیف میں بھی الحمدللہ کہنے والے کے لیے اللہ رب العزت حمد کے نام سے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتا ہے اور اس کی مصیبت بھی اس کی مصیبت میں اسے اجر دیتا ہے. جو چھن گیا اللہ اسے بہتر لوٹا دیتا ہے جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اور پھر اسی طرح اس سے بہتر بھی دیتا ہے اور اس کو اس کے صبر پر اجر بھی دیتا ہے. پھر صبر کی آگے بہترین مثال ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے بڑی نشانی ہے. صفا اور مروہ صبر کی بہترین مثال. جب کبھی صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو تو ان دو پہاڑیوں کو یاد کر لو، ان دو پہاڑیوں کے درمیان چکر کاٹنے والی حضرت ہاجرہ کو یاد کر لو. کتنی بڑی صبر کی مثال. دودھ پیتا بچہ ماں کا تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ پیاس کی وجہ سے. ہلکا سا بچہ روتا ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، پتہ نہیں پیٹ میں درد ہے، دوائیاں لا کے سجا دیتی ہے، کبھی کچھ دیتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے کہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے، جہاں پاس آثار ہی کوئی نہیں کسی بھی چیز کے، کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں، اور پانی کے لیے بچہ بلک رہا ہے اور اپنی ایریاں رگڑ رہا ہے اور وہ بے چینی میں چکر کاٹ رہی ہے، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. صبر کی انتہا کر دی. تو جب انہوں نے صبر کی انتہا کی تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے معجزے کی انتہا کر دی. معصوم بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے تو بستر کی چادر بھی نہیں سسکتی، وہ بھی اپنی جگہ سے ہلتی نہیں، اور کہاں چشمہ جاری ہو گیا،
زمزم جو آج تک جاری ہے. تو اللہ صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں جانے دیتا. اللہ ان کو دکھ اور تکلیف میں مسلسل چھوڑے نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ بس ٹیسٹ کرتا ہے، جیسے ہی ٹیسٹ ہو گیا تو پھر لوٹا دیتا ہے. چشمہ دیکھیے آب زمزم کی زمزم لوگوں کو اس سے شفا ملتی ہے، اور جو آج تک جاری ہے اور جس پانی کے معجزے ہی بے انتہا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے انہی 2 پہاڑیوں پر جہاں وہ تڑپ کے بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش میں، اللہ نے مردوں کو کیا حکم دیا کہ وہاں دوڑو. وہ گرین لائٹس میں جب مرد دوڑتے ہیں تو اس وقت حضرت حاجرہ پہ اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے کہ کیا شان ہے حضرت حاجرہ کی کہ ان کے قدموں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوڑا دیا. کہ ایک عورت کی کیا شان نکلی. اس وجہ سے اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا. مسلسل ذکر اللہ کا کرنا، بالکل صبر کیا. اور پھر جو آج ہم نے پڑھا ہے کہ تبدیلی، بدلتے ہوئے حالات کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے ان کو تسلیم کر لینا. انہوں نے ایسے ہی کیا تھا نا، حالات بدل گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے اٹھا کے یہاں چھوڑ گئے اللہ کے حکم سے، اور پلٹ کر کچھ نہ بولی، تسلیم کر لیا. جب کہا گیا کہ پوچھا اللہ کا فیصلہ ہے، اور جب جواب ملا اللہ کا فیصلہ، تو پھر تسلیم کر لیا اس کو. تو پھر اللہ رب العزت نے بھی کیسی قدردانی کی. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 159. بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے. یعنی جو علم کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، لوگوں میں بیان نہیں کرتے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. اللہ کی لعنت، پھر سب لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. اب یہاں بھی جیسے ابھی آپ لوگ معافی کی بات کر رہے تھے نا، کہ اتنا بڑا جرم بھی کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہنے اس نے معافی مانگ لی. جو چھپایا تھا وہ حق بیان کرنا شروع کر دیا، تو بے شک پھر میں توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 165. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرے بندے ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، وہ تو مجھ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں جیسے بھی مرضی حالات آ جائیں، ان کی محبت میں اللہ سے کمی نہیں آتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے نہیں آزمایا، کس چیز سے نہیں آزمایا، لیکن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں کمی دیکھی؟ جو اللہ سے محبت تھی ویسی ہی رہی، اس محبت میں کمی نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اپنے رب کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، وہ نہیں بھٹکتے. چاہے کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، وہ اپنے رب سے محبت میں پکے اور سچے ہی ہوتے ہیں، تب بھی وہ راستہ نہیں بھٹکتے. یہی وقت ہوتا ہے نا جب اکثر ایمان والے پھسل جاتے ہیں، غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں. یہ آزمائش آ گئی، یہ دکھ آ گئی، یہ تکلیف آ گئی، دور نہیں ہو رہی، چلو ہاں فلاں پیر سے دم کرا لو، فلاں پیر سے جا کے تعویذ لے آؤ، فلاں پہ جا کے چادر چڑھاؤ. یہی موقع ہوتا ہے نا گمراہ ہونے کا. یہیں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا. جو غم کا وقت ہوتا ہے، جو تکلیف کا وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے گی نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، جو لوگ مجھ سے محبت جو میرے ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں.
اور پتہ نہیں اس بات کی کتنی سچائی ہے کہ حضرت ابراہیم ٹین ایجر تھے، مطلب ہم تو ذرا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے آزمائشیں تو آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ زندگی تو بہت خوبصورت ہوگی، زندگی تو بہت آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا سکون تمہیں جنت میں ہی ملے گا، جنت میں ہی بہاریں ہیں، جنت میں ہی ہمیشہ کی زندگی ہیں. یہاں امتحان ہے، یہاں آزمائش ہے. وہی بات ہے، آزمائش دیکھے یہ بڑے موزے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو اچھا اس سے بدل ملتا ہے. بالکل. اور ہر آزمائش اپنے ساتھ انعام لے کر آتی ہے. پھر اس کے بعد آگے، اچھا اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بھی اللہ سے محبت میں شدید ہیں؟ ہمارے دلوں میں دل بھی اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، ہم بھی غیر اللہ کی طرف نہیں جھکتے. جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. وہ کشمکش میں نہیں ہوتا، وہ شک میں نہیں ہوتا، وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا اللہ تعالیٰ. وہ اللہ سے یوں شکوے نہیں کرتا، وہ کہتا میرے رب نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا تو یقیناً اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی، اسی میں میرے لیے خیر ہوگی جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی. پھر وہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے. پھر وہ غم ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، جتنی بڑی مرضی آزمائش ہو، وہ غلط راستوں کی طرف رخ نہیں کرتا، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. اور اللہ کے ذکر سے اس کو انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. وہ ایسی مجلسوں سے اس کو انس ہو جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کو نماز میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ وقت گزارنا اس کو اچھا لگنے لگتا ہے. زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں تر رکھنا اس کو اچھا لگتا ہے. یہ ہے اللہ کی محبت کی علامتیں. اگر تو یہ علامتیں ہمارے اندر ہیں تو اس کا مطلب واقعی ہم بھی اللہ سے محبت میں شدید ہیں. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا والذین آمنوا، ہم دیکھیں ہم کہتے تو ہیں ہم ایمان والے ہیں، تو کیا ہم اشد حبا للہ بھی ہیں، اللہ سے محبت میں شدید بھی ہیں؟ یہ اصل پوائنٹ ہے جو اپنے آپ سے پوچھنے کا. پھر اسی طرح آگے آیت نمبر 175. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اشبرہم علی النار. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. اللہ اشبرہ آپ نے اش پڑھا ہے؟ اچھا اشبرہ، ہاں نہیں یہ تو اس لکھا ہوا ہے. الف زبر سواد، اشبرہ، سواد کو پر پڑھتے ہیں نا، مطلب سواد ہے نا، شین تو نہیں ہے نا. ہاں شین لگ رہا ہے آپ کو. سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. کون لوگ؟ جو حق کو چھپاتے ہیں اور حق کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں. تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے حق کو چھپا جاتے ہیں، حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کا راستہ چھوڑ کر شرک کی طرف چل پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیف کے لیے شرک کا راستہ استعمال کر لیتے ہیں، گھبرا کر شرک والے راستوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما اشبرہم علی النار. کس چیز نے ان کو آگ پر صابر بنا دیا؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ یہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے جہنم میں ہی چلے جائیں گے تو کیا ہو گیا؟ کبھی ہم نے یہ سائٹ پر غور کیا، کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما اشبرہم علی النار، کس چیز نے ان کو اس بات پہ راضی کر دیا، صابر بنا دیا کہ ٹھیک ہے جہنم میں چلے جانا. لیس البر، آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 177 میں فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اللہ کی محبت کے باوجود، مال دے اس کی محبت کے باوجود، یعنی دل میں مال کی محبت ہے اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ قرابت والوں پر، کس پر خرچ کرے؟ قرابت والوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑوانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں، یعنی اس آیت میں نیکی کی پوری ڈیفینیشن بتا دی گئی کہ نیکی اصل میں ہے کیا۔ جو نیکی کو جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ آیت پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ یہ بات یہاں پہ کیوں کی گئی کہ یہ آیت یہود و نصارہ کی تردید میں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے تحویل قبلہ کے بعد اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی فتنہ انگیز باتیں کرنا شروع کر دی۔ پیچھے گزرا نا اس آیت کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب یہود مشرکین منافقین کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے پھیر دیا، اگر یہ قبلہ درست تھا پھر یہ پھرے کیوں؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کر لو یا ادھر کر لو۔ اصل نیکی کیا ہے؟ انسان آخرت پر، اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے، اور پھر مال خرچ کرے۔ کس پر؟ رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، گردنیں چھڑانے پر، اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور عہدوں کو پورا کرنے والا ہو جب بھی وہ عہد کرے، چاہے پھر اللہ سے کرے یا بندوں سے کرے، اور صبر کرنے والا ہو۔ کب؟ فی البأساء والضراء، تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت میں۔ یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ کیا سچ کہا؟ کیا سچ کہا؟ کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں۔ اگر یہ خصوصیات ہمیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم اپنے ایمان کے دعوے میں بالکل سچے ہو۔ اگر یہ صفات نہیں پائی جاتی، یہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی، تو پھر ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ پرہیزگار ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قتل کے بدلے قتل، یا قتل کے بدلے کیا ہے؟ دیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی، یہ تخفیف، یہ رحمت تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی قصاص، معافی یا دیت، تینوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے اہل تورات پر قصاص یا معافی تھی، اور اہل انجیل کے لیے صرف معافی تھی، قصاص تھا نہ دیت۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ تینوں آپشنز دی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقلوں والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب جان کے بدلے جان لینے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ جان کے بدلے تو ایک جان جا رہی ہے،
پھر زندگی کیسے ہے؟ بظاہر تو زندگی جا رہی ہے، لیکن یہ زندگی بہت سی زندگیوں کو بچا رہی ہے. ایسے ہی ہے کہ اگر قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ تو بڑا اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھے گا. آج اس نے غصے میں کسی کا قتل کیا ہے، کل کو کسی اور کا کرے گا، پرسوں کسی اور کا کرے گا. جہاں جہاں اس کی مرضی کے خلاف کام ہوگا وہاں وہاں وہ قتل کرتا چلا جائے گا. اور پھر اگر اس قاتل کو سزا مل جائے گی تو باقی ایسا کرنے کی جرت نہیں کریں گے. تو اس طرح سے بہت سی زندگیاں بچ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح سے زندگی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزوں کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ایام معدودات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گنتی کے چند دن ہیں، اس میں اپنے آپ کو کیا کر لو، پکڑ لو. چند ہی دن تو ہیں، کون سے بہت زیادہ ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور پھر جو کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو، سفر کرنا پڑ جائے تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن کیا ہے بعد میں گنتی پوری کرنا لازم ہے کیونکہ یہ فرض عبادت ہے. اسی طرح جو حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی اپنی گنتی بعد میں پوری کریں گی. اور اس کا فدیہ کیا ہے؟ ہاں اگر کوئی بہت ہی بوڑھا بزرگ ہے جو روزے رکھنے کی سکت ہی نہیں رکھتا، یا کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں پھر کیا ہے کہ وہ ایسی بیماری ہے کہ وہ تو مسلسل چل رہی ہے، اب نہ اس سے چھٹکارا مل رہا ہے اور نہ ہی وہ اس بیماری کے ساتھ وہ اس قابل ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے. پھر وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا جیسا آپ خود کھاتے ہو. ٹھیک ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کر لے، یعنی اس سے زیادہ دے دے یا ویسے ہی مسکین کو صدقہ کر لے، تو یہ اس کے لیے اچھا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب تو یہ ایسے ہی حکم ہے، لیکن پہلے کیا تھا کہ پہلے یہ رخصت دی گئی تھی کہ اگر کسی سے نہیں رکھا جا رہا ہے یا کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزے کا فدیہ دے دے، اور اگر روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن بعد میں جب عادت ہو گئی لوگوں کو، ابھی نہیں ایک عبادت دی گئی تھی تو اس لیے تھوڑی سی چھوٹ دی گئی، لیکن بعد میں اگلی آیت کے ذریعے اس چیز کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب ہر صورت روزہ فرض ہی ہے. جیسے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. کہ تم میں سے، آیت کا یہ حصہ غور کیجئے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے ہی رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اس آیت سے پھر وہ بات منسوخ ہو گئی کہ اب روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ہاں جو بیمار ہے اس کو رخصت ہے، یا جو سفر کرنا چاہتا ہے اس کو رخصت ہے، وہ چھوڑ تو سکتا ہے لیکن گنتی بعد میں پوری کرے گا. بلا وجہ کوئی روزہ نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر اس آیت میں اور کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے کس کا تحفہ دیا ہے؟ قرآن کا تحفہ دیا. اس لیے رمضان میں زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرنا چاہیے؟ قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے. اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو اپنے دل میں جذب کرنا ہے. کیونکہ رمضان میں دیکھیں انسان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور دل بھی کس کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. اب اس جھکے ہوئے دل کے ساتھ جب انسان قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر وہ واقعی اس کے دل میں جذب بھی ہوتا ہے، اور اس کی زندگی بھی بدلتا ہے، اور اس کی زندگی میں پھر بہار لاتا ہے، اور اس کو پھر اس کتاب سے جوڑ دیتا ہے.
پھر آگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، رمضان کے ساتھ ہی کیا ذکر کر دیا؟ رمضان کا تعلق کس سے ہے؟ رمضان میں کیا کرتے ہیں زیادہ؟ دعائیں، اللہ کو پکارتے ہیں. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وہ آیت ذکر کر دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. اب جب میرے بندے اتنی محنت کریں، روزہ رکھیں، عبادتیں کریں، اور جب میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہنا میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سننے والا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس اس کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں میرا بندہ جب بھی، جس حال میں بھی، جس کنڈیشن میں بھی، کھڑے بیٹھے لیٹے، لوگوں کے درمیان بیٹھے، اکیلے تنہائی میں، جب بھی مجھے آواز لگائے گا، جب بھی میرا نام لے گا، جب بھی کہے گا یا اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو میں حاضر ہوں. پھر یہاں کوئی ضرورت رہ جاتی ہے کسی پیر کے پاس جا کے اس سے دعا کروانے کی، یا کسی اور انسان کے پاس جا کر، ولی اللہ کے پاس جا کر کہنے کی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص چیز مینشن نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ جب بھی کہیں بھی مجھے پکارے گا، جس حال میں بھی مجھے پکارے گا، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں اس کو، میں قبول کرتا ہوں. لیکن اس کو بھی کیا چاہیے؟ اس کو بھی چاہیے کہ میری بات مانے، میرے احکامات پر عمل کریں. آج ہمیں کسی انسان سے ضرورت پیش آ جائے، ہاں، تو ہم پہلے اس کو میسج کرتے ہیں آپ فری ہیں، مجھے کال کرنی ہے. پھر میسج ہی نہیں آتا 2 دن تک. پھر آپ ہار کے کال کرتے ہیں، تو پھر کال کرتے ہیں تو گھر نہیں جا سکتے کہ آپ گھر ہیں، ہم آ سکتے ہیں، اجازت لینی پڑتی ہے. رنگنگ ہوتی رہتی ہے، کال اٹینڈ نہیں ہوتی، میسج سین ہوتے رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جب بھی پکارو گے میں حاضر ہوں، میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. ادھر ہی دیکھ رہی ہے. خیر تو کہتے ہیں نا وہ ایک سجدہ جو 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. آپ 10 در کھٹکا لیں لیکن ایک در آپ کو ان 10 دروں تک پہنچنے نہیں دے گا. وہ در کون سا در ہے؟ اللہ رب العزت کا در ہے، جو ڈائریکٹ کال جاتی ہے، سگنل بھی نہیں کٹتے، کال بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی، اور سیدھا آپ کی تکلیف اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اس تکلیف کو دور بھی کرتے ہیں، اس کام میں ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، وہ چیز بھی عطا کرتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. اگر نہیں بہتر ہوتی تو اس کے بدلے کچھ اور عطا کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے. یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یعنی وہ چیز اس کو مل جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے. اگر وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں نہ ہوتی، جیسے ہوتا ہے نا بچہ ماں سے مانگ رہا ہے، ماں ہر چیز نہیں لے کے دیتی، جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے یا اس کی ایج کے حساب سے اس وقت بہتر ہوتی ہے اس کو فوراً دلا دیتی، اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے چاہے بچہ تڑپتا رہے مانگتا رہے، ماں نہیں دیتی نا. اور پھر ماں کیا سوچتی ہے اچھا اب اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور چیز دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جو چیز بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ اس کو نہیں عطا کرتے. ہم کہتے ہیں ہماری پوری، ہم نے مانگا تھا ہمیں ملا ہی نہیں، وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی. اب وہ دعا رائے گاہ نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذخیرہ کر لیا. کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جب انسان اپنے اجر دیکھے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ میرے تو اتنے اعمال ہی نہیں تھے، میں تو اتنی نیک تھی ہی نہیں، میرے پاس اتنے پہاڑ جیسی نیکیاں کہاں سے آ گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے یاد کرو دنیا میں تم نے فلاں دعا کی تھی، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، میں نے تمہیں وہ چیز نہیں عطا کی، فلاں دعا کی تھی، فلاں دعا کی تھی. اس دن انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کہ مجھے یہاں پہ اتنا اجر ملنا تھا. تو اس وقت کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری ہر دعائی قبول ہو جائے، اور اس وقت کیا کہے گا کہ کاش دنیا میں کوئی پوری ہی نہ ہوئی ہوتی کہ میں سب کا اجر یہیں پا لیتا. یا اس دعا کی برکت سے اسی طرح کی کسی مصیبت اس سے دور فرما دیتا ہے.
یعنی اس تک پہنچنے والی کوئی اور مصیبت جو ابھی راستے میں ہوتی ہے، ابھی اس تک پہنچی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور تکلیف ٹال دیتا ہے اس سے. لیکن ہمارا فوکس صرف اسی پر ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہمیں وہ ٹلتی ہوئی تکلیف نظر نہیں آ رہی ہوتی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے بچایا، تو وہ دعا کہیں نہ کہیں اور کام آ جاتی ہے آپ. لیکن فوکس ہمارا اسی دکھ پہ ہوتا ہے، اسی تکلیف پہ ہوتا ہے جو مانگی ہوتی ہے، تو اس لیے باقی چیزوں پہ اتنا دھیان جاتا ہی نہیں. صحابہ نے عرض کی پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور بے پایا ہے، تم کثرت سے دعائیں کرو گے تو اللہ کی رحمت بھی بہت برسے گی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ عجلت نہ کرے. اسی طرح صحابہ نے پوچھا کہ عجلت کیا ہے، جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ کہے کہ میں نے تو بہت دعا کی لیکن میرا خیال ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. انسان مایوس ہو جائے کہ میری تو سنی نہیں جانی، پھر وہ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میری تو سنی نہیں جانی، لیکن بعض اوقات وہ چیز ہمارے لیے اس وقت میں بہتر نہیں ہوتی، وہ کسی اور وقت میں بہتر ہوتی ہے ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ ہمیں دے دیتے ہیں. جیسے آپ مائیں ہیں، وہ چیز آپ کے بچے نے وہ پچھلے سال مانگی تھی، اس وقت اس کے لیے آپ کو پتہ تھا بہتر نہیں ہے، پھر آپ جا کے اگلے سال یا 2 سال بعد جب اس کی ایج اس قابل ہوگی، وہ اس چیز کو سنبھالنے کے قابل ہو گیا، آپ نے اس کو دلا دی اور پوچھا یاد ہے جب تم نے مجھ سے یہ مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کس وقت میں بہتر ہے. ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اب کیا تھا، روزوں کی راتوں میں اب تک یہ پابندی تھی کہ روزے دار نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے نہ کھا پی سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان پابندیوں میں تخفیف فرما دی اور اس پابندیوں کو اس آیت کے ذریعے منسوخ کر دیا کہ اب روزے کی رات میں شوہر بیوی کا تعلق حلال کر دیا، یعنی رات میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ساری رات کھانے پینے کی اجازت دے دی یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. ہن لباس لہم لباس لکم وانتم لباس لہن. اور یہاں اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو کتنی خوبصورت چیز سے تشبیہ دی ہے، وہ کیا ہے، لباس ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارا کیا ہے، لباس ہے. لباس کیا ہوتا ہے، جسم کے بالکل قریب ہوتا ہے. اسی طرح شوہر اور بیوی کا تعلق بھی سب سے قریبی تعلق ہے، اور لباس کیا کرتا ہے، ہمارے جسم کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے. تو شوہر اور بیوی کا تعلق بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپ لیں. ہمارا لباس ہمارے جسم کے اندر کے عیبوں کو تو نہیں نشر کرتا نا، وہ تو بلکہ چھپا لیتا ہے. تو شوہر کو بھی کیا چاہیے، اپنی بیوی کی کمیوں کو چھپا لے، اور بیوی کو بھی اسی طرح کیا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی کمیوں پر پردہ ڈالے جیسے لباس ڈالتا ہے. اسی طرح لباس جو ہے انسان کو گرمی اور سرد ہوا سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے نا. سردی ہوتی ہے آپ سرد لباس پہن لیتے ہیں، گرمی ہوتی ہے آپ اس طرح کا لباس پہن لیتے ہیں. تو اسی طرح شوہر اور بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے لباس کی مثال، لباس سے تشبیہ ایسے ہی نہیں دی. جی حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا وہ انسان ہوگا جو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوا اور وہ اس سے لطف اندوز ہوئی، پھر اس نے اپنی بیوی کے رازوں کو ظاہر کر دیا. یعنی ایک دوسرے سے دونوں لطف اندوز ہو چکے، لیکن کیا، پھر جب جھگڑا ہوا یا کوئی بات ہوئی تو ایک دوسرے کے عیبوں کو ایک دوسرے کی کمیوں کو، عیبوں کو نشر کرنا شروع کر دیا. تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ طلاق تک بھی نوبت آ گئی ہے تو بھی ایک دوسرے کے عیب نہ اچھالے جائیں. علیحدگی بھی کرنی ہے تو خوبصورت طریقے سے کرنی، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو بدنام کر کے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، شوہر
بیوی کو گندا کر رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر کو گندا کر رہی ہوتی ہے، یا شوہر کے گھر والے بیوی کے گھر والوں کو اور بیوی کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، اور بیوی کے گھر والے اور بیوی شوہر اور اس کے گھر والوں کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کہیں انبن ہوئی، جہاں کہیں معاملہ لڑائی تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے آیت نمبر 197۔ پیچھے ذکر تھا روزوں کا، اب یہاں سے کس کا ذکر ہے؟ حج کا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زیادہ راہ لے لو کہ بے شک زیادہ راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ تو اصل حج کون سا ہے اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اب ان مہینوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ حج کی تیاری، حج کے لیے سفر کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ذکر ہے نا کہ معلوم مہینے چند ہیں جو معلوم ہیں، تو وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اب حج اگر فرض ہے، یعنی فرض کس پر ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہو اور اس کے ساتھ محرم موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اب جس نے استطاعت کے بعد، اب جس پر حج فرض ہو گیا تو اسے کیا چاہیے کہ وہ کیسے حج کرے؟ کہ حج کرنے میں نہ جھگڑا کرنے والا ہو، نہ فساد پھیلانے والا ہو، نہ شہوانی فعل کرنے والا ہو، نہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہو۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر نہ عورتوں سے جنسی باتیں کرے، یعنی جنسی تعلق بھی نہیں اور باتیں بھی نہیں، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، گویا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا، یعنی جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن ہوتا ہے، بالکل پاک صاف گناہوں سے۔ ایسا حج کرنے والا جو گناہوں سے بچتا ہوا حج کرتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے باہر آیا۔ آپ سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا حج مبرور۔ اور حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے؟ جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ اور ایسے حج کا بدلہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ جھگڑنے لگتے ہیں کہ میں پہلے اپنے مناسک ادا کر لوں، ہر بات پہ جھگڑا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ایوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر کہیں ہوٹل میں کمی پیشی آ گئی، روم اچھا نہیں ملا، آپ نے پیمنٹ اچھی کی تھی، ان چیزوں میں کوئی کمی پیشی آ گئی تو جھگڑا، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آیا کس کے لیے۔ زیادہ تر لڑائیاں تو باتھ روم ٹوائلٹ میں ہاں، ہوتی ہیں، تو صبر ہی نہیں اور یہ سوچنا چاہیے کہ جھگڑا کر لیا تو کیا ایسا حج مبرور، میرا رونا نکل گیا تھا صحیح۔ حج مبرور نہیں رہتا پھر وہ۔ سب سے برا وہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 200 میں پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح۔ اب کیا تھا، جب حج مکمل ہو جاتا ہے لوگ وہاں پہ مل بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے بڑے بڑے قصے بیان کرتے، شیخی مارتے، فخر کرتے کہ ہمارے ماں باپ تو ایسے بزرگ تھے، ایسے نیک تھے، اپنی نیکی کے قصے بیان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے وہاں پہ ان کو یاد کرتے ہو، ان کے قصے بیان کرتے ہو، کیا کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، کوئی نیکی کر لیں تو ہم کہتے ہیں ہاں میں نے ایسے طواف کیا، میں نے اتنے طواف کیے، میں نے ایسے اور ایسے عمرہ کیا، ہاں ایسے اور ایسے حج کیا۔
وہاں پہ اپنی میں نہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کا ذکر کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق. کچھ لوگ واقعی جاتے اسی لیے ہیں, پتہ ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اپنی دنیا کی ڈھیر ساری دعائیں لے کے چلے جاتے ہیں, یہ مانگ کے لانا ہے. آخرت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھول ہی جاتے ہیں, پھر اس لیے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وہ دنیا, وہاں بھی دنیا کمانے جاتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, اللہ کے گھر بیٹھ کے دنیا کی دعائیں کرتے ہیں اور واپس لوٹ آتے ہیں. اللہ اتنا بڑا گھر دینا, اتنے ڈالر دینا, اتنا بینک بیلنس ہو جائے, ایسا اور ایسا لائف سٹائل ہو جائے, یہ سب مانگ کے دنیا مانگ کے واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی بھلائیاں چاہیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ہم بھی اپنی دعاؤں کا آج جائزہ لیں. کیا کہیں ہر وقت اپنی دعاؤں میں صرف دنیا ہی تو نہیں مانگتے رہتے, فلاں بچے کا یہ دکھ, یہ تکلیف, یہ دور ہو جائے. جیسے کل بھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھی تھی, تو کیا مانگتے تھے وہ اپنی دعاؤں میں؟ آخرت. اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا, ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا, ہمیں دین کے طریقے سکھا. تو اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں صرف دنیا ہی مانگتے چلے جاتے ہوں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 214 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے. انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی, وہ سخت ہلائے گئے یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی. سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. پیچھے آزمائش کا ذکر کیا گیا تھا, اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے کیا گمان کیا تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ آزمائش ہوگی نہیں, امتحان ہوگا ہی نہیں. جنت میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آزمائش تو ہوگی, دیکھا تو جائے گا کہ کیا واقعی تم اس جنت کے قابل ہو بھی کہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر تو اس سے بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھیں. اگر ہم بھی اپنے پہلے لوگوں کو دیکھیں, صحابہ کی زندگی پر غور کریں, پیغمبروں کی زندگی پہ غور کریں تو کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھیں. ہم تک تو ان آزمائشوں کا وہ کہتے ہیں نا اثر بھی نہیں اتنا پہنچا, ان کا سایہ بھی نہیں آیا جتنی بڑی بڑی آزمائشیں ان پر آتی تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پکار اٹھتے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. اسی طرح حدیث میں آتا ہے, سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کے ذریعے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی کے لیے گڑھا کھودا جاتا, پھر اس کو اس میں کھڑا کر کے آرا لا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا, لیکن یہ اذیت اسے اس کے دین سے نہ روکتی. اتنی بڑی تکلیف بھی اس کو اس کے دین سے نہیں پھیر سکتی تھی. اسی طرح کسی کی ہڈیوں اور پٹھوں سے گوشت لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اتار دیا جاتا, لیکن یہ اذیت بھی اسے دین سے نہ روک سکتی تھی. تو دین کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنی ہے اور اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے اور اپنے دین پر جمے رہنا ہے, اس راستے پر ڈٹے رہنا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 216 میں
कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम पर लड़ना लिख दिया गया है, हालांकि वो तुम्हें नापसंद है। हो सकता है तुम एक चीज़ न को नापसंद करो, वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। पीछे दुआ की बात की ना हमने कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात वो चीज़ हमें नहीं देता जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती। तो अल्लाह ताला यहाँ यही चीज़ समझा रहे हैं, वासा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। बाज़ औक़ात तुम जिस चीज़ को अपने लिए पसंद कर रहे हो सकता है वो तुम्हारे लिए बेहतर ही ना हो। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वासा आता है तो उसमें यकीन का मायने पाया जाता है कि यकीनन उसमें तुम्हारे लिए खैर नहीं है। और जिसको तुम अपने लिए नापसंद कर रहे हो सकता है उसी में तुम्हारे लिए खैर हो। तो जब भी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला पेश आए जो नापसंद हो तो ये सोच लिया करें कि हो सकता है इसी में मेरे रब ने मेरे लिए खैर रखी हो, खैर छुपाई हो। फिर आगे अल्लाह ताला देखें आयत में क्या कह रहे हैं, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो ज़िंदगी का कोई हिस्सा, कोई मामला जो नागवार गुजरे तो उस पर क्या पढ़ लेना चाहिए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन। अल्लाह मैं तेरे रब होने पर राज़ी, तो तेरे फैसलों पर भी मैं राज़ी हूँ। फिर उसके बाद आगे जिक्र है आयत नंबर 222, और वयस अलूना का अनिल माहिज़, और वो तुमसे हैज़ वाली औरतों के मुतल्लिक पूछते हैं। अब क्या था, यहूदी जो थे इन दिनों ना उनके साथ खाते पीते थे और ना उनके साथ घरों में रहते थे, ना किसी तरह का मेल जोल रखते थे अपनी बीवियों से जब वो हैज़ के दिनों में होती थी। और जो नसारा थे वो उनके साथ खाते पीते थे और हर तरह का ताल्लुक़ फ़िज़िकल भी कायम कर लेते थे इन दिनों में। तो अब सहाबा के जहन में सवाल आया कि हम इन दिनों में, हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है, हम इन दिनों में कैसे रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, हुआ कुल हुआ अज़न, कि वो एक गंदगी है, सो हैज़ में औरतों से अलहदा रहो और इनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फिर जब वो गुस्ल कर लें तो इनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। यानी पास ना जाने से फ़िज़िकल रिलेशन मुराद है, वरना दूसरा रिलेशन नहीं। बेशक अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, बेशक अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है जो बहुत तौबा करने वाले हैं, और इनसे मोहब्बत करता है जो बहुत पाक साफ रहने वाले हैं। तो उनके साथ बैठ के खाया पिया जा सकता है, उनके हाथ से लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, यहाँ तक कि बोसा भी लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ फिज़िकल रिलेशन की ममानत है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को कंघी कर देती थी हालांकि मैं हाइज़ा होती थी। इसी तरह आप मेरी गोद में सर रख कर कुरान मजीद की भी तिलावत फरमाया करते थे यहाँ तक कि मैं हाइज़ा होती थी। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन से मना किया गया है, ना कि साथ बैठने उठने बैठने खाने पीने से। ठीक है, सारे बच्चों का इफ्तारी का सारा तैयार करती हैं, सारी टाइम उठती है, वो कौन सा नापाक। कुछ लोग अभी भी करते हैं कि हर चीज़ नापाक समझते हैं और जानमाज को नहीं हाथ लगाते, और दुपट्टा लिया है तो अब वो भी नापाक है, कोई पोनी बांधी हुई है सर में तो वो भी नापाक है। ऐसा कुछ नहीं है, जिस कपड़े पे गंदगी नहीं लगी वो कपड़ा आपका पाक है। ठीक है, इसके बाद आगे आयत नंबर 223 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, सो अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए आगे सामान भेजो और अल्लाह से डरो और जान लो कि यकीनन तुम इससे मिलने वाले हो और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। यानी जैसे चाहो से मुराद यानी जब चाहो अपनी बीवियों के पास आ सकते हो। और फिर खेत से तशबीह दी, इस पे भी बाज़ ख़वातीन नाराज़ होती हैं। हालांकि खेत तो क्या है, दिल खुश करने वाली चीज़ है ना। और फिर देखिए किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत पर, तो इसी तरह, और कितना ख्याल रखता है अपने खेत का, तो इसी तरह शोहर भी अपनी बीवी का कितना ख्याल रखता है। तो एक बारौनक चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तशबीह दी है औरत को।
बारौनक होती है ना, जब उस पे बहार आती है, शोहर की मोहब्बत मिलती है तो खेत की तरह खिल जाती है ना। फिर आगे है तलाक का जिक्र आयत नंबर 228 में। और वो औरतें जिन्हें तलाक दी गई है अपने आप को 3 हैज़ तक इंतज़ार में रखें और इनके लिए हलाल नहीं कि वो चीज़ छुपाएं जो अल्लाह ने इनके रहमों में पैदा की है, अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हैं, और इनके खावंद इस मुद्दत में इन्हें वापस लेने के ज़्यादा हकदार हैं अगर वो मामला दुरुस्त करने का इरादा रखते हों। और मारूफ के मुताबिक इन औरतों के लिए इसी तरह हक है जैसे इनके ऊपर हक है, और मर्दों को इन पर एक दर्जा हासिल है, और अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अब क्या है, तलाक की इद्दत कितनी बताई जा रही है? 3 हैज़। वो किस लिए बताई जा रही है? ताकि इस दौरान पता चल जाए कि उसके पेट में कहीं इस शोहर का बच्चा तो नहीं है, ये वाज़ेह हो जाए। इसलिए 3 हैज़ की इद्दत है जो उसको शोहर के घर में ही पूरी करनी है। आज तो होता है ना, इधर तलाक दी, इधर बोरी बिस्तरा बांधा और उसी वक्त घर से निकाल दिया। नहीं, हमारा दीन के कुछ असूल हैं, कुछ तरीका है हर चीज़ का। जिस इज़्ज़त से कहा गया उसको ब्याह के लाए हो, उसी इज़्ज़त से अगर तलाक देनी है तो उसी इज़्ज़त से रुखसत करोगे, उसी तरह दे दलाक कर रुखसत करोगे। लेकिन तरीका है, जैसे प्लानिंग की ना, उसी वक्त जाके तो नहीं उसको उठा के ले आए थे, प्लानिंग के साथ लाए ना, इसी तरह प्लानिंग के साथ रुखसत करोगे। अब वो 3 हैज़ इद्दत जो है अपने शोहर के घर में गुजारेगी, और वो उस इद्दत के दौरान वो छुपाएगी नहीं। अगर उसको हैज़ नहीं आता, हमल ठहर चुका हुआ है, तो वो उस बात को छुपाएगी नहीं, वो बताएगी। और हामला औरत की इद्दत कितनी होती है? वज़ह हमल, ठीक है। अब इद्दत के बाद, अब इद्दत के दौरान शोहर के घर रहते हुए अब इस इद्दत में औरत बनाव सिंगार कर सकती है ताकि मर्द का दिल वापस माइल हो जाए। लेकिन जो दूसरी इद्दत होती है बेवा वाली, उसमें बनाव सिंगार मना है। अब अगर इस दौरान वो रुजू कर लेता है तो वो रुजू कर सकता है, वो हकदार है मर्द। और अगर इस दौरान वो रुजू नहीं करता तो फिर उसके 3 हैज़ गुजरने के बाद उसका हक महर देकर उसको रुखसत कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक तो 2 बार है, यानी 2 बार से मुराद कि रजी तलाक 2 बार है। रजई तलाक वो कौन सी? जिसमें रुजू किया जा सकता है, लेकिन तीसरी तलाक के बाद तलाक बाइन हो जाती है, उसके बाद रुजू नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक सूरत ये हो जाती है कि आगे औरत की कहीं और शादी होगी, वहाँ भी इत्तफाकी तौर पर या उसका शोहर फौत हो गया या बन ना पाई और फिर वो वापस अपने घर ही आ गई, फिर वो पहले शोहर से दोबारा शादी कर सकती है। ये हलाला और हलाला इत्तफाकी तौर पर हो जाए तो, लेकिन जैसे आज हमारे दौर में हलाला करवाया जाता है वो जायज़ हरगिज़ नहीं है, ठीक है। आज इंडियंस ने एक मूवी बनाई थी हक ना, ठीक है। फिर आगे हक महर का जिक्र है आयत नंबर 237 में। और अगर तुम इन्हें इससे पहले तलाक दे दो कि इन्हें हाथ लगाओ, इस हाल में कि तुम इनके लिए कोई महर मुकर्रर कर चुके हो, तो तुमने जो महर मुकर्रर किया है फिर उसका क्या देना है? आधा देना है, मगर ये कि वो माफ़ कर दे या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। यानी शोहर माफ़ कर दे, उसको पूरा ही दे दे, या बीवी लेना ही ना चाहे वो अपना माफ़ कर दे, ठीक है। शोहर और बीवी अगर खुद माफ़ कर दे तो जायज़ है, और अगर वो हक महर अपना नहीं माफ़ करती तो शोहर को तलाक देने के साथ हक महर देना ही है। और फिर इसी तरह आता है कि अगर उसने उसको जितना भी मालो दौलत दे चुका है अज़दवाजी ज़िंदगी के दौरान, वो उससे वापस नहीं ले सकता अगर उसने उसको तलाक दिया तो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो वो एक छोटी छोटी चीज़ भी वापस ली जाती है जो कि जायज़ नहीं है। फिर देखें तलाक का जिक्र होते होते किस चीज़ का जिक्र आ गया? हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, सब नमाज़ों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज की और अल्लाह के लिए फर्माबरदार होकर खड़े हो जाओ। लड़ाई झगड़ों में ज़्यादातर क्या होता है? नमाजें, अल्लाह की इबादत ही नज़रअंदाज हो जाती है, फ़र्ज़ नमाजें ही नज़रअंदाज हो जाती हैं झगड़ों में। तो क्या इसीलिए नमाज की तरफ तवज्जो दिलाई गई, और ख़ुसूसी तौर पर दरमियानी नमाज यानी कि असर की नमाज। इसके बारे में हदीस में आता है कि जिसकी नमाज असर फौत हो गई, गोया इसके अहलो
عیال اور مال سب لوٹ گیا، یعنی اس کا زندگی کا اتنا بڑا گویا نقصان ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 241 میں، اور عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے، ایک واقعہ ہے آیت نمبر 246 سے لے کر 252 یعنی لاسٹ تک یہی ایک واقعہ چل رہا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، اور اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہماری بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو راہ حق پر چلتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ دین حق سے منحرف ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ گناہوں سے اور شرک سے باز نہ آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی ان سے چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمول نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب طالوت جو ہے وہ بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھا اور اس کے پاس اتنا مال و دولت بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کریں تب ہم مانیں گے کہ یہ بادشاہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جو تم سے چھن گیا تھا، جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے دشمن سے مقابلے کے وقت تم سکون اور اطمینان میں رہتے تھے، وہ تابوت جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چند باقی ماندہ چیزیں تھیں، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ چنانچہ اس تابوت صندوق کے آ جانے سے بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے پھر تیار ہو گئے اور طالوت کے سپہ سالار کو قبول کر لیا۔ جب طالوت اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ طالوت نے حکم دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، لہٰذا کوئی بھی اس دریا سے پانی نہ پیے۔ اب پیاسے تھے، اب یہاں امتحان لیا گیا اور کیا کہا گیا کہ ادھر سے پانی نہیں پینا، اگر پینا ہے تو صرف کتنا، ایک چلو۔ اب جو کمزور ایمان کے لوگ تھے انہوں نے تو جی بھر کے پی لیا، اور جو سچے ایمان والے تھے، واقعی جن کے اندر استقامت تھی، انہوں نے صرف ایک چلو بھرا۔ لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے نافرمانی کی اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی زیادہ پی لینے کی وجہ سے وہ لڑنے کے قابل نہ رہے اور ان کی اکثریت نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ پھر تھوڑے لوگ اللہ کے بھروسے پر جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو ایک بہت بڑی جماعت پر فتح دی۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کا بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، کسی بھی کامیابی کے لیے، کسی بھی فتح کے لیے ایمان
نیت اور انسان کیا ہو، ہارڈ ورک کرنے والا ہو اور اپنے رب سے دعا کرنے والا ہو. جیسا کہ یہ چند لوگ تھے کہ انہوں نے کیا کی، ان کی نیت پختہ تھی، ارادہ پختہ تھا، پھر اس لیے مشکل وقت کا بھی مقابلہ کر لیا کہ صرف چلو بھر، پیاسے ہونے کے باوجود صرف چلو بھر ہی پانی پیا، اور پھر اپنے رب سے دعا بھی کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے قدم اس مشکل وقت میں جما دے اور اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بلا شبہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہے. اسی طرح یہ جو پیچھے آپ نے آیات پڑھی ہیں اس میں ایک آیت ہے، اس کو یہ آیات سکینہ میں سے ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 248. یہ آیت سکینہ میں سے ہے. اور آیات سکینہ کون کون سی ہیں؟ یہ قرآن میں مختلف جگہ آتی ہیں. ایک یہ سورۃ البقرہ کی 248 آیت، اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 26 اور 40، اسی طرح سورۃ الفتح کی آیت نمبر 4، 18 اور 26. تو یہ آیات کسی بھی دکھ میں، تکلیف میں پڑھی جائیں تو یہ انسان کو سکون دیتی ہیں، یا سنی جائیں تب بھی انسان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے. تو یہ آیت بھی آیات سکینہ میں سے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے اور اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں سے خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکلنے والا بنائے اور اللہ رب العزت ہمیں صرف اپنے سے مانگنے والا بنائے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
آمنوا